زكتون وتمتعه فيها طويلا صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجک آل محمد صلوات باواز بلند پڑھو. اجازت ہوئے تو میں مدینے والے سیداں دی تعریف شروع کراں. تھوڑا جیس دی بھائی جان ایکو نال کھلے سو. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے. اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو، مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو. عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو، بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو. توجہ ذرا، مہربانی سے. علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو، بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو. آپ کو تو سفر تھوڑے جائے مزید چا کریں. قبر روشن ہوئے شہید سید محسن نقوی دی. شہید محسن نقوی لکھا کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. جلتا ہے منافق. اس سے تھوڑا جا بھجن آواز مزید کھولو، مجمع دے مطابق آواز تھوڑے. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. کیوں؟ محسن آدھے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے. سمجھ آندی بھئی؟ سارا طریقے کو کاری ہو رہے. اور مزید سید محسن نقوی لکھ دے کہ یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو، یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو. محسن آدھے بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. بسم اللہ. بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. ڈھیر سارے حکمن میرے بھائیاں دے. چودھری فخر نواز نانس ہے اور ایک نہ ہور بھی دسائی غلام قادر. میرے بھائیاں دا اہتمام سائیں اپنی بارگاہ قبول فرماوے، توفیقات مالک مزید اضافہ فرماوے. گھر آباد ہوئن، بیڑے وسدے ہوئن. وہ جاہیں وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوندے. وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں. ڈھیر سارے حکمانی مجلس واسطے توارے علاقے تھوں بھی اور سارے اپنے بکھر تھوں بھی. تو سارے میں حکم دی تعمیل واسطے حاضر ہویاں. ہن جو تو سنساراں دی صلاح ہوئے تو میں رخ بھی کراں تھوڑا جہا اپنے کچھی والے پاسے، اپنے سریکی انداز بکھر دے انداز. حیدری ایک روبائیاں سنواواں. وہ ساری سریکی دی سمجھ تو بالکل تو صحیح آندی ہے. چلو جے صحیح آندی ہے تو حقیقت دے رستے تے ٹر سیں تو بچ سیں. حقیقت دے رستے تے ٹر سیں تو بچ سیں. اے جنگ حق دی لڑ سیں تو بچ سیں. اور میری گہل منگن حشر دے حشر توں علی ولی اللہ پڑھ سیں تو بچ سیں. بیا تو تیرے کو راہی کوئی نہیں. حیدری مہربانی جناب. میری گہل منگن حشر دے حشر توں علی ولی اللہ پڑھ سیں تو بچ سیں. اگو آدھے کہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیساں، عقیدہ ولاد منافی نہ دیساں. ملنگ آدھے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں، علی دے مخالف کو معافی نہ دیساں. بابا سن دے پہ. بسم اللہ. حیدری مہربانی جناب. میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں، علی دے مخالف کو معافی نہ دیساں. سارے بکھر دے ایک شاعر گزریں، توقیر خان کربلائی. مالک انہوں دی قبر روشن کرے. کچھ عرصہ پہلے دنیا تو ٹر گئے. میں تو انہوں دی روبائیوں سنوائے نہ حالات حاضرات فیصلہ پیچھے آپ کرائے. انہیں لکھا کہ شامی تھی گئے، کوفی تھی گئے،
شامی تھی گئے، کوفی تھی گئے، لوگ آج کل ناجوفی تھی گئے، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ میں تو سمجھ آندی پہ جڑے پیچھے بیٹھے، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ اگو لکھ دیں کہ یہ میرا مزاج کھری گل کری نا، بس میں قصیدے تے پہنچ گیا۔ یہ میرا مزاج کھری گل کری نا، جویں حق سمجھدا میں اویں علینا، یہ بئی گل میرا انوکھا وپار جو اندھاں دے شہر وچ میں شیشے بھی تھے نا۔ سمجھ آندی پئی؟ یہ بئی گل میرا انوکھا وپار جو اندھاں دے شہر وچ میں شیشے بھی تھے۔ جو پیا بنسی شاعری دی تے میں بوچھاڑ کیتی وینا، گرجے نہ گردوارے نہ مندر دی گہل کر، کافر نہ کفر کم دے کلندر دی گہل کر، ملنگا دے پڑھتا کی تھی دکھاوے دی تسبیح مسیت وچ، دل وچ بھی ایک مسیت ہے یہ اندر دی گہل کر۔ توجہ کریں، دل وچ بھی ایک مسیت ہے اندر دی گہل کر۔ میرے بھائی دسائیں دے پیان پہ ڈھیر سارے وچ اہل سنت بھائی بھی مجلس سے چائے بیٹھے، بڑی خوشی ہوئی بے سارے اکٹھے تھی کہ بادشاہ دا ذکر کریں دے اور سن دیں۔ وقت میں تو کو بابے بلے شاہ دا کلام ہی سنائی ونجا۔ بابے بلے شاہ لکھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھوہ کے مال یتیمان دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو۔ بھائی توجہ کرے سو، اتنا کوئی نعرے تے پابندی تے نہیں لگی ہو جو نعرے والے پاسے تھوڑا مجمع ویندے ہی نہیں پیا بالکل۔ مل کے حیدری، بسم اللہ جناب، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بابے بلے شاہ لکھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ ہن میں سمجھ نہیں پہ آندی پہ اگر این پاسے رخ کرینا تو بات اے چپ کر ویندے، رخ تھوڑا جی رکھنا تو بات اے مجمع چپ کر ویندے، کوئی تھوڑا تھوڑا میں نال رلے ہو۔ بابے بلے شاہ لکھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھوہ کے مال یتیمان دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ بھئی توجہ کرے سو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے جوڑ دے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ بھلے نو کوئی ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ سمجھ آندی پئی؟ مزید بابا بلے شاہ لکھ دن کہ سخت زبانہ رکھن والے انہیں کتا ریکارڈ ہی کر گھنائے تے یاد ہی کر گھنائے، زندگی دے کہیں موڑ تے بھی ضرورت آ سکتے۔ بابا بلے شاہ لکھ دن کہ سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان، ڈر بھولیا ہونا لوگاں تھوں جڑے جھک جھک کریں سلام۔ کو سمجھ آئیے؟ بھئی وہ جڑا کوڑا جنا ہے، کوڑا بندہ کہیں کو کچھ نہیں آتا، فقیر آتا پہ تو انہاں مٹھا تو بچ کراں، کیونکہ بابا نقصان جڑیں دے سی مٹھا بندہ رہے سی۔ اگو آدن کے پھلاں دا تو اتر بنا، اتر بنے دریا۔ میں انہوں کلام ودھائیں دا تو سپروں چپ ودھائیں دے ہو۔ اگو لکھ دن کہ پھلاں دا تو اتر بنا، بس میں سوچ اٹھائیں دا پہ قصیدہ پڑھ دے، پھلاں دا تو اتر بنا، اتر بنے دریا، ساری زندگی وچ نہا، مچھلیاں مانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں وینی پہلے اپنی میں مکھا۔ بسم اللہ ایک پانی دا گلاس رکھ ویسو ہی تھے آپ اپنا گھنے چلو صدا سلامت رہو، تھوڑی نوکری سے قبول فرماویں، توفیقات مالک مزید اضافہ فرماوے، گھر آباد ہومن، ویڑے بسدے ہومن۔ ہن جو سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں رخ کراں قصیدے والے پاسے تے جے قصیدہ پڑھنے اپنے بادشاہ دی تعریف تو وقت میں کوئی یہ بھی آکھن دے ہو کہ واقعہ ایک سقیدہ پڑھنا ولید ابن ولیدہ پڑھنا، ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھنا۔ ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے؟ جے قصیدہ پڑھنے اپنے بادشاہ دی تعریف دے وچ تے گل ایک ہور ہی سن گنو۔ میں تا اتھا جناب دے سامنے ایک مجلس تقریباً کو پڑھی آئی 12 سال 13 سال پہلے، چودھری عابد منگن کول میں اشرا پہ پڑھ دیں پتوں کی
انہاں حکم دیتا ہی میں ایک مجلس پڑھی آئی تقریباً کو سن 2011 یا 10 کوئی میں یاری ترتیب بن دی ہوئی اس ٹائم تو بات بڑے عرصے بعد جناب دے سامنے موقع ملا تو میں کو ہوں اتنا خاص یاد کو نہیں پہ تھوڑے سنن دا مزاج انداز کیا ہے بہرحال میری نوکری کوئی کمی نہ ہو سی میں تسا نعرہ لوائے تو سارے مومنہ نعرے دا جواب نہیں دیتا ایک شاعر لکھتا ہے کہ جتھا بھی کہ محفل مجلس کوئی مومن موالی حبدار نجف دے والی دے نام دا نعرہ لواوے نا ذاکران دی ڈیوٹی ہے مومنہ کو دسا کریں انہاں واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے بھائی جڑا نعرے دا جواب پوری جرت نال دیتا کریں اس دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے hی مر جاتے ہیں ہاں ہون نعرہ سناو رہا کہ میرے بادشاہ دنام بسم اللہ قصیدہ قصیدہ تو آپ کو یاد رہا سی تو انشاءاللہ جڑے اہل سنت بھائی بیٹھے نہیں کو یاد رہا سی چونکہ قصیدہ پڑھنے سرکار ابو طالب دی شان جناب عمران دی شان تو جی جناب عمران دی شان پڑھنی تو وقت میں یہ بھی تاک سکتا کہ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے توجہ کریں مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے اور اس دین کو کیسے کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے آباد رہا سلامت رہا تیری نوکری سے قبول فرما میں میں ہکے لمحے دے تھوڑا جو میں کو تلے پاس سے منظر بیان کرنا پوسی وقت گئے جڑے قصیدہ ہے اس دین بچہ کو بھی برابر سمجھا سی پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کیتا نبی نے اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی چپے چپے دے رسول دے سامنے دشمن پیغمبر دے سامنے ترائے دشمن کھڑے اسلام دے بہوں وڈے میں تیرے ہاں دا نام پیا چاہنا سب تو پہلے پیغمبر دے سامنے ابو سفیان دشمن ہے اس دے بعد ابو جہل دشمن ابو لہب دشمن ایک دی گل ود گئی ابو لہب پیغمبر دے سامنے آکے رسول واسطے بدعا کی تھی رحمت اللہ عالمین رسول چپ کر گئے باتی کو سزا کہیں دی تھی خالق کہ سزا کیویں ملی میں نہیں آدھا قرآن دی آیت آ گئی خالق دا قرآن آدھا کہ وہ بدعا واپس ابو لہب دے آپڑے ہوتے پلٹ گئی کیویں پلٹی کہ ابو لہب دے دوہیں ہاتھ ٹرٹ گئے ناکام بھی ہویا تے نامراد ہو کے ہلاک ہو گیا ہوں جے تسیں تیار ہو تو موبائل والے بھائی سارے تیار ہیں اسے آیت دے ضمن چی تو میں قصیدہ پڑھنے نعرہ سنا سکتے ہو سارے مل کے حیدری عرض کی تے علی شان علی شان علی شان علی علی شان علی علی شان علی شان علی شان علی شان علی علی شان 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 ابو لہب دا سنیا ہے اجے ویلے خطا کی تھی ابو لہب اندھی دستے ترازی تے صدا اسنو خدا کی تھی اندھی دستے اندھا سسٹم بلا کویا اپل دے وچ ہلا کویا اندھا سسٹم بلا کویا اپل دے وچ اندھی زندگی دسا کھٹ گئے تے ہتھوں دے دوہیں ٹوٹ گئے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اسادے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدیں خطرہ جے ہوندہ ابو طالب کرندہ کدیں خطرہ ابو طالب نبی کو چاہ اٹھندہ علی کو چاہ سمجھندہ سلامت رہے
سلامت راویں آباد راویں سدا سلامت رہو ایمیں نہیں آخر تو یک زبان ہو کے نعرہ حیدری پھر پڑھی نا مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اساڈے کملی کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدیں خطرہ ابو طالب نبی کو چاہ اٹھیندا علی کو چاہ سمیندا نبی کو چاہ علی کو چاہ نبی تے چاچی آوی چون نبی تے چچا عمران علی شان سلامت رہے حیدری بڑی مہربانی سائیں سدا سلامت رہو کسی دا پسند آنا بے میرے نال رہے کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے دوسرا روز ذاکرہ تو کسی دے سن دے ہون ذرا این اندازی ذاکری سنو جی میں ایسا پڑھ دیں بابا میرے نال رہنا ہے جی میں گل کی تھی جناب ابو طالب دی سرکار عمران تا میں تذکرہ کیتا مصرہ پڑھا نہیں بابا جی میں توارے دل علی ڈائری دو تو لکھ کے ونیا محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے اجا قرآن اترا نا وہ قرآن پڑھیا ہے جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا جڑا عمران وہ قرآن مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں پہ چل دی مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے پل دی ہے بسم اللہ جناب سدا سلامت رہو توڑے گھر آباد ہو میں انشاءاللہ آجالی رات جڑا قصیدے نقش بنوے سے کوئی لمبا چوڑا باتا بابا ہے ہی کوئی نہ دسائندے پہن جو ڈھیر سارے اہل سنت بھائی آئے بیٹھے انہوں کو کہا بھی مجلس دا توفہ سمجھ کے تے مصرہ اپنے نال کی دی ویسے بابا توجہ کرے سو شعر پڑھن لگا لیکن اس تو پہلے ایک دفعہ میں کوئی تھا ہوں ولا ونجنا پوسی بکھر پیا وینا اپنے کچھی دیکھ شاعر تو ایک کتا ادھارا مگدہ اسے کتے دنال بابا تریجہ مصرے دی تشریح تھی ویسی بھائی جن کتا کی میں ہے دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں تو ہی تھائیں کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں میں میرا ساتھ لے میں تو ہی تھائیں بسم اللہ تو ہی تھائیں کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں یہ گل پہنچ گئی غدیر تے مجمع دے وچ چھوٹے چھوٹے بچے ہی مسکرا پائے انہاں کو پتہ جو میں کیڑے پلان دی گل کی تھی بھائی جان جے پلان تے پہنچ گئے اتھا ہی شعر پڑھا لگا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا بنایا تدا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی سلامت رہے بھائی حیدری بابا پھر پڑھ لگا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا تدا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا تدا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی عمر فاروق اسے گلدہ تائین نہیں تدادا وکھ وکھ لکھ دل اسے گلدہ شیعہ تا سوات ہی پہنچے نہ تے سنی 4 لاکھ لکھ دل سلامت رہے بسم اللہ بابا حیدری ہاں نعرے میں ہولے ہولے سنوائے مطلب باروں کو پتہ لگ ونجے جو اجی تھا مجلس پہ تھی دی حیدری مہربانی سائیں بابا پھر پڑھی نا سلامت راویں پھر پڑھی نا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا
تدا اکمل تو دینا کم وچ قرآن آیا تدا اکمل تو دینا کم وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی اسے گلدا تعین نہیں تدادا وقت وقت لکھ دل اسے گلدا تعین نہیں تدادا وقت وقت لکھ دل شیعتا سواتیں پہنچن تو سنی 4 لکھ لکھ دل شیعتا پہنچن تو سنی 4 لکھ لکھ دل نبی دے کل صحابی ہن تے تازے تازے حاجی ہن سلامت رامیں بڑی مہربانی سائیں سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو صلی اللہ محمد و آل محمد بھائی جان جنہاں قصیدہ پہلے میرے کل سنے تو ٹھیک ہے تے جنہاں نہیں سنا چونکہ میں تو ساراں دے چہرے کھڑا دیتا تھوڑے پنڈال دے وچ کچھ مجمع دے وچ بندے کچھ میں بیٹھے نہیں میں کوئی سکتے چ بیٹھا ہوں تو آپ کو سکتے تھی تو سمجھے نا کہ خیبر میں جو کچھ نہ کر سکتے تھے وہ سکتے میں چلے گئے بڑے حیران ہو کے سن دے پین بھئی ذاکر صاحب مہربانی کرے ہاتھ ہون گل کو کہیں بن نہیں لاوے ہیں یہ تو ایمیں معلوم ہوں دے بھئی قصیدہ ایتھو شروع تھے تے سندھ پیا وائن دے سرکار کلندر کبریا تے مزار تے ذاکر پیا وائن دے مہربانی کرے ہاں ہون ذاکر صاحب گل سمیٹے ہاں تے نتیجہ دے وے بھائی جان تو مجمع جو آتے ذاکر نتیجہ دے وے تو وقت کوئی انتظار ہے ہی کوئی نہ بابا ہی تھا نتیجہ پہ نہیں ہیں چلو مقدی مکندے ہیں قصیدہ ہور چندے ہیں مقدی مکندے ہیں قصیدہ ہور چندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اسامی ہک سنیں دے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اسامی ہک سنیں دے ہیں اے اول بھی محمد ہیں تے اوسط بھی محمد ہیں اے اول بھی محمد ہیں تے اوسط بھی محمد ہیں اے آخر بھی محمد ہیں تے کل دے کل محمد ہیں سلامت رام ہے بڑی مہربانی سائیں صدا سلامت رہو قصیدہ پسند آندہ بھی اگر بھائی جان میں تھا قصیدہ چھوڑ بائے نا وقت بھی گل مکمل ہے جو پیغمبر دی حدیث آ گئی وہ تو ایک فرمان آ گئے لیکن جی میں سارے پڑھن والے ہی کو جائے نہیں یہ سنن والے سارے ہی کو جائے نہیں یہ شام تک تو آدھے راسن میں ذاکر صاحب چلو قصیدہ تو پورا ہو گیا جو حدیث آ گئی لیکن گل جی تو شروع کی تھی ہے جی قصیدہ مقایدہ پہ آئی تو عالی شان کوئی تو کہیں بننے لا کے گیا ہویا بھائی انہوں عالی شان کو بس بننے پہلے نے آئے ہی اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن ہی اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن ہی آخر بھی محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن ہی آخر بھی محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن محمد تو محمد تی محمد تو محمد تی خاندان عالی شان عالی شان عالی شان بسم اللہ بابا محمد والے محمد بلند کر سلام کہ صلاح ہون ہور قصیدہ پڑھوں یا بس کروں پڑھیں ہور قصیدہ اچھا بسم اللہ جناب صدا سلامت رہو سائیں قصیدہ میں پڑھن لگا ہوں درجات بلند ہمیں سائیں منظور دا لکھا ہویا کہ جے سائیں منظور دا قصیدہ پڑھنا ہے تو وقت میں کوئی بھی آکھنڈے ہو کہ جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں میں کو دے کان چنگے نہیں لگ دے اور پڑھنا ہو گر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو پڑھنا ہو گر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو کوئی تیرا بھی تو پتہ لگے پہ تو کیڑے پاسو کھڑے ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو ایک بار بار قطع میرے ذہن تے آندہ پہ میں تھا وہ بھی سن گنا تو قطع یہ ہے کہ ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا شیعہ سنی کٹھے ہو ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا کیوں
ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور مرض کچھ ہو سی تے دوا کچھ ہو سی تساں نعرہ سنواؤ تو میں اگلا قصیدہ پڑھ بسم اللہ چنگی گل مننی شریفاں دا اصول ہے 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 میں تو نہیں آکھیا رسول ہے میں تو نہیں آکھیا رسول ہے جگ تے حلال دا صداونا اگر تو بھی علی علی کرے جگ تے جگ تے حلال دا صداونا اگر تو بھی علی علی کرے جگ تے کرے چھڑ کے علی نو بندہ ہووے دا اعلان تھی چنگارا سے مان لے تو سائیں منظور دی عزت جو وقت نبھاونا اگر تو بھی علی علی کرے سلامت رہے بھائی حیدری سلامت رہو بھائی بابا شیر پڑھا لگا شیعہ کھولو نہیں سنیا تمہیں سنے آئے ایک دن عمر نو پتر کے دسیا بابا میں کو ایلی دے پتر نے آکھیا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا سن کے گل فوراً مرحبا بولیا کفن چ رکھنے جاؤں نہ تو لکھا لیا ہمارا کو قبر چ جاونے اگر تو بھی علی علی کر سلامت رہے بسم اللہ حیدری سارا دی صلاح مصر والا پڑھ یا صرف تو ساں دے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری سلامت رہو بھائی بابا پھر پڑھنا شیعہ کولو نہیں سنیا تمہیں سنے آئے ایک دن عمر نو پتر کے دسیا بابا میں کو ایلی دے پتر نے آکھیا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا سن کے گل فوراً مرحبا بولیا کفن چ رکھنے جاؤں نہ تو لکھا لیا ہمارا کو قبر چ جاونے اگر تو بھی علی علی کرے آباد رہے میں تاتا بابا ہی کو شیر راندھا ہے اوک سوک کرو تے او بھی سن گے نو بسم اللہ صدا سلامت رہو بابا مصرہ پڑھا نہیں اختیارات پیا گنوینا اس شیر وچ میں جھگڑا مقامنا ہے تینو بھی منانا تیرے پیو نو بھی مناونا ہے آدم دے وانگو جے بھی چھوڑا تے مقامنا ہے عیسیٰ وانگو سولی تجھے فلکت جاونا ہے یونس دے وانگ جے تجھے دنوں بچاونا ہے اس نالو بات کی قصیدہ میں سناونا ہے نو دے وانگو بھیڑا کندھی لاونا ہے اگر تو بھی علی علی کرے صدا سلامت رہو تواری نوکری سائیں اپنی بارگاہ قبول فرماویں چونکہ این ڈھل گئی ہے میرے بھائیاں حکم دیتا ہے کہ کربلا دے وچ دیگر لے جڑی لوٹ پئی ہے
اس دا حال لیو. ایک مرثیے دا حکم ہے اس دے پہنچن دی خاطر ایک روایت ایک بند پڑھدا اتنے تو کو مرثیہ سنوائنا. میں کو دسیں دے پین کہ اتھاں بھی محرم دے وچ پھوڑی وچھ دیئے سامنے بارگاہ ہے یقیناً برآمدگی ہوندیاں ہو سن. میں کو تواڈے رسم و رواج دا تے نہیں پتا. سارے بکھر کچھی جھنگ دا دستور ایویں ہے کہ محرم دے وچ اکثر شہیداں دے اساں جنازے برآمد کرینے ہیں. مثلا جناب مسلم دا جنازہ جوڑی دے جنازے اگر شہادت پڑھی ونجے تو میری علی حسین دے پتران دے جنازے شہزادہ علی اکبر دا بھائی جان جنازہ شہزادہ علی اصغر دا جھولا برآمد ہوندا ہے. اور محرم دے جڑی مجلس شہزادہ علی اصغر نال منسوب ہے اس دی سارا سال توارے سارے تو زیادہ انتظار انہاں پردے داروں کو ہوندی ہے. کیونکہ محرم دے وچ پردے داراں دی جتنی منتاں ہیں وہ یا تو شہزادے دے جھولے تے ادا ہوندی ہیں یا جڑے نے امام بارگاہ دے جوڑی دے جنازے آویں. ہن تساں سوچیندے پئے ہو سو بھئی ذاکر صاحب گل کیتی کیوں؟ انہاں دے گل کرن دا مقصد کیا ہے؟ بھائی جان گل میں یہ واسطے کیتی ہے کہ اکثر شہیداں دے جنازے لیکن کربلا دے کچھ ایسے شہید ہی ہیں جنہاں دے محرم دے جنازے برآمد کوئی نہیں ہوئے بلکہ آخری دہاں دے تساں سا انہاں دی شبیاں برآمد کرائیاں. یہ سید اجازت دیو تو میں تعارف چکراواں کہ وہ کیڑے شہید ہیں جنہاں دے محرم میں جنازے کوئی نہیں ہے شبیاں آئی ہیں. بھائی جان انہاں دے وچوں ایک جوان دا تساں تے اساں علم برآمد کرایا بسم اللہ دوجے دا ذل جناح برآمد ہوئے. آکھو تو میں وضاحت ہی کر لینا کہ دی وجہ کیا ہے. علماء لکھ دیں اس دی وجہ ہے کہ جہاں علم برآمد ہوئے ان دی لاش چاون دے قابل کوئی نہیں. میدان دے وچوں ان دی لاش چاون دے قابل کوئی نہیں جہاں علم برآمد ہوئے تے جہاں ذل جناح برآمد ہوئے دیگر لے ان دی لاش چاون لہائی کوئی نہ. کون چاوے لاشاں تے کون کرے دفن. سارے سرے کی بیلٹ دے خطیب ہیں وہ دن کے لاشاں دے وارث ہمیشہ قریبی رشتہ دار بننے. مثلا وسیب کو فوت کی ہو ونجے جنہاں تساں سمجھنے ہیں پرچاون واسطے اگر کوئی پنڈال جو اچھے وین کر کے روندا پیا ہوئے تو کوئی پوچھنا پوندو جو کون ہے. ایویں نا بھائی جان آون والے سمجھ ویندے ان کو قریبی جو کوئی اتنا درد ہے. اچھا تے اگر کوئی آکھے تو صبح ہو تو میں بازار دے وچوں کفن کی دیاں بھلا بھی سمجھ ویندے ہیں قریبی ہے. اس دا مقصد ہے کہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بن دین. تو بزرگ مداخن پڑھ دیں یہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بن دیں تنہویں دی دیگر غریب حسین کو کون دفن کرے. جو امام حسین دی ماں دا نہ کوئی بھیرا ہے نہ کوئی بھین ہے بابا وارث بنا کوئی نہیں. انہاں جواناں دی لاشیں دھوپتے پئیاں رہیاں جنہاں کو وسدے ویلے ماما کنڈے ہی نہ لگانے نہیں. تیرا پرسا صحیح قبول فرماون بند پڑھنا چاہوں. ناراض نہ تھی نے میری غربت دے تے کو میں دفنا نہیں سکتی. میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی. سین تارا پرسا قبول فرماوے مکان قبول ہوئی. میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی. آباد راویں بابا توری سین حکمین ہو رہی کیتا ہے آدھی کھڑیے تیرے قاتلاں جی میں میرا بھرکا لٹے آئے تے تفصیل جیسا نہیں سکتی. میری غربت دیکھ میں بھینوں کے ہاتھ میات کھلا نہیں. سلامت راہ میں پرسا قبول ہو رہی ہے مسئلہ راہ میں. اچھا بسم اللہ. آدھی کھڑی ہے تیرے قاتلاں جی میں میرا بھرکا لٹے ہے تے تفصیل جیسا نہیں سکتی. میری غربت دیکھ میں بھینوں کے ہاتھ میات کھلا نہیں سکتی. کیونکہ مومنہ دی سال دی حسرات ہے میں تو کو مرثیہ سنوائیں گا.
میر انیس لکھتا ہے مدینہ کہاں اور کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ بھائی جان جائیں علی دے گھر دا میں قصہ شروع کیتا ہے، اسلام دی بقا واسطے بابا بہتاش جنگاں لڑیاں۔ روایت وچ ملدا جیڑا اتنا بڑا غیرت مند ہے، جائیں جنگاں دے وچ کافراں دے دھیاں دے سراں تے بابا بھر کے رکھے میرے ساتھ رہے۔ ہن میں 10ویں والے دی سیداں دا تو کو خرچہ پہ سنوائے نا۔ بابا 10ویں دا دی ڈھلے تو زین ڈھل گئی، زین ڈھلی ہے تو زخمی ہسوار ڈھل گئے۔ یہ صرف ہسوار نہیں ڈھلا، نال نال بیبیاں دے وقت ڈھل گیا۔ جے تو رونا چاہنا ہے میں 10ویں والے دی تے کو سیداں دا خرچہ پہ گڑوائے دائیں علی دا بچڑا پیاسا کس دا رائے گیا، ڈھی ڈھلن تو پہلے تھی دا پھرکا لائے گیا۔ روڑے بسم اللہ ماتمی کریں دے آؤ، سن دے بھی آؤ گل پڑی نہیں، علی دا بچڑا پیاسا ڈھی ڈھلن تو پہلے تھی دا پھرکا لائے گیا، علی دا بچڑا پیاسا کس دا رائے، ڈھی ڈھلن تو پہلے تھی دا پھرکا لائے گیا۔ جنگلہ وچ نبی دی ساری آل رول، پاک علی دی تھی بھیرام موئی ہول، خاک سارد وچ روا کے آدھی رہ گئی یا علی۔ سلامت رہے کربلا لے تیری نوکری قبول فرماویں۔ ایوین دے میرے بھائی بار بار حکم دیتے ہیں کہ وین ضرور کرنا ہے۔ بابا مک گئی ہے کربلا دی جنگ، میں چاہنا روایتیں سن دیا تو نال نال مرثیے سن دیا۔ بابا ہن پہلے روایت سن گنو، میں آکھے مک گئی ہے کربلا دی جنگ۔ بھائی جان جنگ مکی ہے، روایت وچ ملدا ہے کہ نگری کربلا تے دو نیزے بلند ہوئے۔ بابا جنہاں دے وچوں ایک نیزہ مشرق والے پاسوں اٹھائے، دوجا نیزہ مغرب والے پاسوں اٹھائے۔ عمر ابن سعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا جلدی کرو انہاں دوہاں نیزوں کو اکٹھا کر دو۔ حمیدہ تے جیویں جیویں نیزے اکٹھے تھیں دے گئے آتے نگری کربلا دے زلزلہ ودا گئے تے کو وین چ رسینا جو نیزوں تھی نوک تے کیا ہے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین، دوجے نیزے تے ام المصائب دیدہ۔ روانڈے بسم اللہ پرسہ قبول ہوئی گل پڑی نہ پہلے نیزے تے دوجے نیزے تے ام المصائب دیدہ ہے، پہلے نیزے دوجے نیزے تے ام المصائب دیدہ۔ 4 سال دی معصوم تھی حسین، کر کے منہ نجف دے پاسے آدھی رہ گئی، نجف دا والی پوتری اجڑ گئی۔ سلامت راویں کربلا لے توارا پرسہ قبول فرماویں۔ بابا میرا ساتھ لے میں میرا دلے میں تے سارے وین سن مارے ہوں۔ میں آکھے بچی ڈارے کو سڑیں دی رہی، میں کوئی گل دا بابا علوہ کے جواب رہے ہو۔ یہ بچی جو ڈارے کو سڑیں دی رہی ہے نجف دا والی پہنچا کیڑے ٹائم ہے؟ یہ تو میری قوم دے بابا چھوٹے بچے ہی جان دیں کہ نجف دا والی تو اون ٹائم پہنچا جنہاں سیدان دے خیمے جل گئے ہیں تے دھی سڑیو چوب چاہ کے پہرا شروع کیتا الحافظ والا حفیظ۔ بابا دھیاں پہرے بدیا دیں دیا نہیں۔ بھائی جان نجف دا والی پہنچائے، روایت جو ملتا ہے کہ سب تو پہلے میرے پیر علی آکے بابا دیاں کو دلاسا دیتا ہے۔ بھائی جان وقت نوحہ کو تسلی دیتی، درجات بلندان بابے 38 آلے دے اوپر دیان کے اس دے بعد میرے پیر علی بابا ہی میں چارے پاس نگاہ کی تھی تے علی حسین سوال کی تے بابا کہیں کو گلیں دے ہو؟ میرے بادشاہ رو کے فرمائے زینب سکینہ کن گئی ہے، سکینہ کن گئی ہے؟ آدھی بابا سکینہ وہ بکری بیٹھی رون دی۔ میرے بادشاہ فرمائے جلدی کر میری سکینہ کو چاہ، ڈری ہوئی ہے دیگر علی میں کو بڑی حقل ماری تھی، میں دھی کو گل دینا لینا۔ بھائی جان میرے بادشاہ امیر جو پہنچے بابا بچی کو ڈارے گل دینا لائے تے بھائی جان ڈری ہوئی جو آئی۔ روایتہ جو ملتا کہ معصومہ ڈارے تے گل مضبوطی نال وہی چپائیں، اللہ کرے میں سمجھا گی نا بات بابا ڈارے تے گل دے وچوں وہیں کڑ گی دیا نا۔ آدھی ڈارا میرا تو آدھے ہوتے ایک سوال ہے میں دے تھی رہی ہاں دیگر لے کربلا دے وچ کسدا تا اکلہ میرا باپ آ رہی ہے۔ آدھی ڈارا تو میں جو توارے گل دے وچ وہیں پائیں، ڈارا میں کو رساؤ توارے گلے دا خون میرے ہتھوں تے کیوں لگ گئے، ڈارا میں کو رساؤ توارا گل کیوں زخمی ہے۔ رونے میرا امام تے جواب رہتے تیرے باب نال تیرا گل کلہ میں نہیں سارے پنجتن کو ہی لے۔ روڑے رو گئے بسم اللہ
بسم اللہ وال بڑی نہ تیرے باب نال تیرا گل کوئی دے رہے کلم ہے نہیں سارے پنج تن کوئی دے رہے ہیں تیرے بابے بس بابا مکتی پہی مجلس جی آنکھو تو میں تو کچھ جواب ہی سنائے نا یہ تو بچی دا سوال آئی کہ ڈانا میں کو رساؤ تو رگل کیوں زخمی ہے بابا روایت جی مل رہے اگو ایک سوال میرے مرشد امیر کیتا ہے روکے پہ فرمائے نن معصوما میری دھی میرے کول تو پوچھو جو میرا گل کیوں زخمی ہے ذرا تو بھی تڈارے کو جواب دے تیرے کان کیوں زخمی ہے میری دھی تیرے رخسار کیوں زخمی ہے رونی میری سین تے جواب ری تے کنڈیاں ہوں میں لگیاں رہیاں دھر لہائے ڈاج لٹ بھی تھے تے خیمے بھی جلائے ختم ہو گئی مجلس بابا بچی آکے ڈارے دے بازو دے بچو پکڑائے آدھیے ڈارا تھوڑی جو دیر میں نے نالو تھا جلو جی تھا مقتلے تلاشا پہیے ڈارے کو لاشاں دے درمیان گھنائی میرے بات سے فرمائے سکینہ آئی تھا کیوں گھنائی ہے بی بی ہاتھ جوڑ کے بھیا دیے میں کو کربلا تھا زخمی کا بگول سینے تے میں سمڑے میں کو با بگول میں کو کربلا تھا زخمی کا بگول مالک عبادت قبول اپنے دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات مجلس دا اعلان سن لو کل 11 سفر المظفر اور تاندی مجلس اعزاز سے نجم شاہ صاحب انہاں دے مکان تے سے ہری پور دے اندر جڑی ہر سال ہوندی ہے بعد نماز مغربین انہاں دے مکان تے شروع ہو جائے گی سب مائیاں بی بی التماس ہے کہ کل 11 سفر المظفر سید نجم شاہ صاحب انہاں دے مکان تے اور تاندی مجلس اعزاز ہو رہی ہے بعد نماز مغربین سب مائیاں التماس ہے کہ وقت مقررہ تے ان دے مکان تے پہنچ جان اور انصاف سائیکل ورکس سرور سوڈا چوک بائی انوار حسین شیخ صاحب انہاں دے مکان تے تو انہوں پتہ ہے ہر سال چیلم مظلوم کربلا دے سلسلے مجلس اعزاز ہوندی ہے اس سال بھی 14 اگست 19 سفر ٹھیک 9 بجے ذاکر ملک غلام جعفر تیار آپ بیرا اور 14 اگست 19 سفر اور 15 اگست 20 سفر ٹھیک 3 بجے علامہ سید آکر رضا زیدی صاحب خطاب فرماؤں گے جڑا ہر سال چوک ہوندا ہے مومنین و شرکت دی اپیل ہے شبیہ ذوالجناب برآمد ہوئے گا لنگر حسینی دا وسیع انتظام ہوئے گا ماتم داری دا جلوس ہوئے گا جڑا کہ ایوان حسین امام بارگاہ چ اختتام پذیر ہوئے گا ہن بغیر کسی ضمن دے جناب دے سامنے مولا دے مدہ خان جناب علی عباس ترابی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرماؤں گے بآواز بلند صلوات آؤ جی دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و این حتی تسکنہ ورزکات و انما تمتع فیہا طویلا یا رب محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجم و قیم آل محمد دعا ہے مالک و خالق اللہ بانیان مجالس دی پر خلوص محنت صفحے عذاب بچھائی تو سہلالیاں مولیاں دا قدم قدم چل کے آمنا میرے تو پہلے پڑھن دی پڑھائی میں نہ چیز دی نوکری میرے تو بعد پڑھن دی پڑھائی 12واں امام اپنے دربار قبول تے منظور فرماوے ذکر دا صدقہ جتنے مومن عزادار بیمار ہیں مالک شفاء کلی عطا فرماوے جتنیاں جھولیاں خالی نے صدقہ جناب باب الہوا